کہ امریکہ اور اسرائیل اب اور زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں غزہ کے حوالے سے. امریکہ جو کہتا تھا میں جنگ بند کراؤں گا, یہ ٹرمپ ہی تھے نا جو کہتے تھے میں جنگیں بند کرانے آیا ہوں. بالکل. اس شخص کو پتہ نہیں کب شرم آئے گی, کب یہ آئینہ دیکھیں گے کہ یہاں تو آپ نے جنگ دوبارہ شروع کرا دی ہے, اور آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو انسانیت کا دشمن ہے. آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں جس کی کنڈمنیشن پوری دنیا میں ہے, آپ کے اپنے ملک میں ہے. آپ کے اپنے ملک میں آپ جتنے مرضی ایکشن لے لیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ مقدمات بنا رہے ہیں. اندر شرما سواگت کرتا ہوں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ میں, جس میں کیسے ڈسکشن کیا جا رہا ہے امریکہ کے خلاف, کیونکہ پاکستان کی خود کی تو کوئی اوقات ہے نہیں, لیکن امریکہ جیسے دیش کو نیچا دکھانے کے لیے یہ 1 منٹ میں لمبی لمبی پھینکنی شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو آج پاکستان کی عوام بالکل ترست ہے, لیکن ان کو جیو پولیٹکس مدوں میں وشو کی راجنیتی میں انٹرفیئر کرنے کا بہت بھینکر خمار چڑھ جاتا ہے. یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنا مسلم ممالک کچھ بھی نہیں ہے اور پورا ورلڈ ہم سے رائے لے کے ہی چلے. تو ان کے رویے اور ان کی بھاشا کو آج ایک بار دیکھیے اور پرکھیے کیسے یہ امریکہ اسرائیل اور غزہ پہ جو ہو رہے حملے ہیں ان پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو اور ساتھ میں یہ بول رہے ہیں کہ کیسے اب امریکہ جیسے دیش کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے ان کی بیچ میں دخل اندازی کر کے. تو پہلے دوستو دیکھیے ڈیبیٹ, اور اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب ضرور کر. دوستو چلتے ہیں ڈیبیٹ میں. خلاف جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ ڈیپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف آپ مقدمات بنا رہے ہیں. لیکن کیا سپورٹ کم ہوئی؟ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ جو وائٹ ہاؤس اور اوول آفس کے باہر مظاہرے ہوئے ہیں, وہیں کے لوگوں نے کیے ہیں, امریکنز نے کیے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا ات خدا دا ویر, پنجابی میں کہتے ہیں نا, جب آپ ظلم اور تشدد میں کسی کا ساتھ دینے میں یا خود کرنے میں ایک حد سے بڑھ جاتے ہیں, Allah's wrath comes. بخاری صاحب, لیکن یمنی حوثیوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ جو حملے ہیں وہ اسرائیل تک بڑھائیں گے اپنے. اتنا سا ملک ہے یمن, جی, اس نے ناک جانے چبوا دی ہیں امریکہ کو, برطانیہ کو اور اسرائیل کو, کہ اس بحیرہ جو ہے جہاں سے وہ گزرتے ہیں جہاز ان کے تجارتی, وہ اس نے ان کو نشانہ بنایا ہے. اس نے کہا نہیں گزرنے دیں گے ہم یہاں سے کسی اسرائیلی جہاز کو. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو پہلے یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے امریکن نیوی کے جو شپس ہیں, جو ڈسٹرائرز ہیں, جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں, ان کو اس علاقے سے نکلنے میں مجبور کر دیا, اس لیے کہ پیدر پہ انہوں نے ڈرونز کے ذریعے, میزائل کے ذریعے حملے کیے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ اگر اسرائیل نے یہ جنگ ختم نہ کی تو ہم اس میں اضافہ کریں گے اور کسی ایک جہاز کو نہ اسلحہ لے کے نہ سامان لے کے اس علاقے سے گزرنے دیں گے. سلام ہے ان لوگوں کو جو اتنے سے ہونے کے باوجود. اچھا, اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اب ٹرمپ صاحب اب ایران کو براہ راست دھمکیاں دینے پہ آ گئے. جی, ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی بھی حوثی یمنی کے میزائل سے یا کسی ڈرون سے کسی کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار جو ہے وہ ایران ہوگا. اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف کہ وہ بلیڈ کرا رہا ہے, چھوٹا سا ملک یمن جو ہے بلیڈ کرا رہا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو اگر یہ سارے مل جائیں, ان سب کے وسائل مل جائیں, ان سب کے ریسورسز, ان کی سب کی فوجیں مل جائیں, تو آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے. میں تو یہ مشورہ دینے لگا ہوں کہ دیکھیے بالآخر فلسطین نے ریاست بننا ہے. آج نہیں, کل نہیں, اگلے سال نہیں, 10 سال بعد, 20 سال بعد ریاست تو بننا ہے, ورنہ اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. جب وہ ریاست بنے تو اس کے لیے میں تو یہ میرا مشورہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک جن کے پاس اپنی اپنی افواج ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایک ریجمنٹ کریٹ کریں, پیلسٹائن ریجمنٹ. اب سے جو دنیا بھر میں فلسطینی ہیں ان کو ریکروٹ کریں, جو یہاں سے والنٹیئرز ہوں ان کو ریکروٹ کریں اور تیار کریں ان کو کہ جب ان کی ریاست بنے گی تو وہ اس کے دفاع کے لیے جائیں. یہ کرنا پڑے گا. فلسطینیوں کو اگر آپ نے لاوارث چھوڑا تو آپ لوگوں کی بھی خیر نہیں ہے. کیا ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا عرب سپرنگ کے بعد کہ اب فلاں فلاں کی باری ہے؟ کیا باریاں نہیں لگی تھی کہ ایران کی باری ہے, اس کے بعد پاکستان کی باری ہے؟ تو کیا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے گلے کو آئیں؟ بالکل بخاری صاحب, پہلے بھی اگر اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو 15 سے 16 مہینے تک یہ غزہ پر اسرائیلی اس طرح سے جارحیت کرتے رہے. تو اب بخاری صاحب جو پچھلے کئی روز سے ہو رہا ہے اور کتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہیں, تو میرا خیال ہے اب تک اگر اسلامی ممالک کو ہوش نہیں آیا تو کب آئے گا بخاری صاحب؟ جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اضافی مغویوں کی رہائی کے لیے ہم دباؤ بڑھا رہے ہیں غزہ کے اوپر. دیکھیے جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اور کب ہوش آئے گی. بالکل, اتنے لوگ شہید ہو گئے. مطلب ہے اتنی لاشیں تو ایک کسی جنگ میں میرے خیال سے
اٹھی نہیں ہے اس ماڈرن دور میں جتنا نقصان اب ہو چکا ہے، اور ہم چپ سادے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ جو ہے نا، میں اس کو کہتا ہوں اٹس اے کرمنل سائلنس. ہم اپنی آنکھوں سے بہتا ہوا لہو، ہم اپنی آنکھوں سے ہوتی ہوئی زیادتی دیکھ کے اگر ایکٹ نہ کریں تو ہمیں مسلمان ہونے کے بارے میں بھی 2 بار سوچنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے فرعون کے گھر ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے جی، یہ محترمہ الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز، یہ کانگریس کی رکن ہے جی، اور انہوں نے 2 مطالبے کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو مزید ہتھیار بھیجنا بند کر دیں، جو پابندیاں لگی ہوئی تھی وہ اٹھا کے اس ٹرمپ نے ان کو ہتھیار بھیجے ہیں. اور جو بین ہے ہتھیار جو کسی ملک کو دیے نہیں جا سکتے انٹرنیشنل اوبلیگیشن کے تحت، وہ بھی اس کو دے دیے ہیں، جس میں 2,000 پاؤنڈ کے وزنی بم جو ہیں وہ ہیں. تو اس نے کہا، ایک یہ کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے یرغمالیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. یعنی آپ، وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ زندہ نہ رہیں، کیونکہ جب بم جائے گا وہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ فلسطینی کون سا ہے اور یرغمالی کون سا ہے. پہلے بھی تو لاشیں دی ہیں نا، وہ سارے لوگ خود اسرائیل نے مارے ہیں جی، انہیں حماس کے لوگوں نے نہیں مارا. حماس کے لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں تو رہا ہونے والے یرغمالیوں نے جا کے کیا کیا کہا ہے، اس کو سن کے دیکھ کے ڈوب مرنا چاہیے اسرائیل کی قیادت کو بھی، اور سارا جو ویسٹ ماما بنتا ہے دنیا بھر کا اس کو بھی. یہ ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی طاقت ایک زائنسٹ ملک کے ساتھ مل کے بمباری کرے گی، نقصان تو ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے ابھی بھی یہ جو بہت سارے لیڈنگ لوگ جو ہیں غزہ اسرائیل حملے میں، القدس بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ شہید ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے نام ہیں. اسرائیلی میڈیا کی جانب سے ابو حمزہ اور ان کے خاندان سے متعلق افراد کی شہادت کا دعویٰ کیا گیا ہے. وہ بہت، یعنی جس کو کہنا چاہیے ماہر جنگجو تھے وہ، اور ہمیشہ وہ یونیفارم میں رہتے تھے، منہ ڈھکا ہوتا تھا ان کا اس کے ساتھ، اور بڑی دیر سے یہ لوگ اس کے پیچھے تھے. اسی طریقے سے جنوبی علاقے خان یونس میں بمباری سے اسلامی جہاد کے رہنما حسن النعام بھی شہید ہو گئے ہیں. یہ اسرائیل کے خلاف راکٹ حملوں کے منصوبہ ساز تھے. تو نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، نقصان چاہے کسی ماہر کا ہو یا کسی ایک عام آدمی کا ہو، ناحق خون بہنا جو ہے یہ ظلم تو ہے. اور ظلم جو ہے، بخاری صاحب، جس طرح سے پہلے ٹرمپ بات کرتے رہے غزہ جنگ بندی کی، اس کے بعد غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اب آپ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جدید اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بخاری صاحب یہ بھی تاثر لیا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے غزہ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا جو بری طریقے سے ناکام ہوا، کیونکہ کافی زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس چیز پر، اور وہ اپنے اس منصوبے اور اس فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ غزہ کو بلیڈ کروائیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں اس طریقے سے. ناٹ اونلی دس، بلکہ اس میں یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھاؤ تاکہ یہ ہمارے اس پلان کے لیے راضی ہو جائے. یس، آئی ایگری ود یو. لیکن جیسا میں نے کہا، حماس از حماس. وہ کتنی جانیں چلی گئی ہیں، کتنا نقصان ہو گیا ہے، اس کے لیے وہ اپنی کاز کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈلی کھڑے ہیں، اینڈ سو از دا انٹائر نیشن. آپ مجھے بتائیے کتنی شہادتیں ہو گئی، کتنے لوگ معذور ہو گئے، کتنے لوگ زخمی ہو گئے. ایک وائس آف ڈسنٹ نہیں ملے گی آپ کو پوری غزہ میں. سارے لوگ اسی جذبے کے ساتھ آج بھی حماس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی پر ڈوب مرنا چاہیے نیتن یاہو کو بھی اور ساتھ اس کے سپورٹر ٹرمپ کو بھی. کیونکہ بخاری صاحب، جس طرح سے امریکہ نے پہلے یوکرین اور رشیا کی وار میں جس طرح سے یوکرین کو سپورٹ کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ہم نے بہت زیادہ اسپینڈ کیا، خرچ کیا، اب ہمارے وہ واپس کرو اور ہمیں نہیں تو اپنے وسائل میں سے حصہ دو، اس قسم کا بیانیہ ٹرمپ صاحب بناتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ غزہ کے معاملے میں بھی کل کو شاید نیتن یاہو صاحب کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا ان کو بھی وہ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں اس تمام تر منصوبے میں سے. کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں تو شاید یہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہاں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ آئے گی جو ان سب چیزوں کو انڈو کرے گی. کیونکہ آپ یہ فیس لے کے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا ہے، آپ نے اتنے ایسے ملک کی تباہی کر دی ہے، زمین بوس کر دیا ہے، لے کے آپ پھر انسانی حقوق کا اور جمہوریت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ نعرہ لگا سکتے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ریورس سائیکل میں جائے گا. بخاری صاحب، امریکہ کی جانب سے بھی پہلے کافی زیادہ امریکن جو بہت سارے وہاں کے نیشنلز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی کافی ممانعت کی تھی کہ جس طرح سے اسرائیل غزہ پر حملے کر رہا ہے یا لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. ایون ہم نے جو رپورٹس پڑھی بخاری صاحب پروگرام میں بھی ہم نے شامل کی کہ 5 میں سے ایک بندہ جو تھا، جو نیشنل تھا امریکن، اس نے اس چیز کی ممانعت کی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے غزہ کے ساتھ. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار جو ہو رہا ہے اس پر بھی وہاں سے آئے گی تنقید؟ دیکھیے، یہ لوگ اس طرح سے ہم نے بات بھی کی اپنے لوگوں کی اوپینین کو رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں.
انہوں نے اپنی اس ناجائز اولاد کے لیے جس کا نام اسرائیل ہے تمام اخلاقیات، تمام اصول، تمام قانون اٹھا کے ایک طرف پھینک دیے ہیں، اندھا دھند اس کی حمایت میں ہے۔ جتنی انٹرنیشنل اوپینین فلسطینیوں کے حق میں چینج ہوئی ہے اس پچھلے سال 1.5 سال میں، جی یہ تو الارمنگ ہونی چاہیے ان تمام لیڈرشپ کے لیے، اور ابھی یہ پھیل رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ابھی لندن میں بہت ریسنٹلی پچھلے ہفتے جتنا بڑا مظاہرہ ہوا ہے، تو یہ ان کی حمایت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ ان لوگوں کو اپنے اس کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا۔ بخاری صاحب، غزہ اسرائیل جنگ بندی کروانے والے جو ممالک تھے جنہوں نے یہ پیس ڈیل یا سیز فائر ڈیل کروائی تھی، بخاری صاحب اب جو کچھ ہو رہا ہے پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہونے سے پہلے دوبارہ جنگ چھیڑ دی ہے اسرائیل نے، تو بخاری صاحب ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تو گارنٹرز بنے تھے، ان کا رول کہاں پہ ہے اس وقت؟ دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں دوبارہ کہنے کے لیے، یہ ساری حکومتیں جو ہے نا مڈل ایسٹ میں، ان میں سے میجورٹی ان پاپولر رجیمز ہیں، اور تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کیا تو ہماری حکومت گئی، اور یہ ہوتا رہا۔ عرب لیکن سپرنگ غزہ کا کے میں نے آپ کو منصوبے میں بھی تو امریکہ کو ناراض کیا میں نے نا آپ کو انہوں عرب سپرنگ کا جی حوالہ نہیں دیا؟ جی جی کوئی سوچ سکتا تھا قذافی کا یہ فیٹ؟ تو آپ نے دیکھا کیسے پاکستان کا یہ بخاری ڈسکس کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل اور غزہ کے بیچ میں جو کنٹروورسی چل رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اسرائیل کے جو لوگ ابھی بھی حماس نے جو بندک بنا رکھے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے اسرائیل ہر سمبھو کوشش کر رہا ہے، جو ایک دیش کے پرتینیدھی کے پرتی ان کا کرتویہ بھی بنتا ہے، کیونکہ اسی دیش کے ناگرکوں کے اوپر جو حماس جیسے آتنکوادی سنگھن نے حملے کر کے ان لوگوں کا جیون لگ بھگ ڈس بیلنس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس دیش کے نیتن یاہو نے جو یہ قدم اٹھائے ہیں غزہ پہ حملے کر کے، اور جو حماس کا جو پیر پسارنے کا جو غزہ میں رویہ ہے یا پھر ان کی منشا ہے، اس پہ بھی نیستہ نبوت آج کے دن اگر دیکھا جائے تو نیتن یاہو کر رہے ہیں۔ تو کیسے پاکستان کو جلن لگ رہی ہے، اور پاکستانی بیچ بیچ میں گھس کے اپنی رائے دیتے رہتے ہیں جن کا کوئی ارتھ یا تتھیہ نہیں نکلتا ہے، جیسے کہ یہ بولتے ہیں کہ مسلم امہ پورا اکٹھا ہو جائے تو رشیا اور چائنا جیسی جو سپر پاور ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی اور ہم امریکہ کو ناکوچنے دبا دیں گے۔ تو کیسے آج ان کی حالات بد سے بدتر ہو چکی ہے، لیکن یہ موٹی موٹی باتیں پھینکنے میں بالکل بھی گریز نہیں کرتے ہیں، اور سیدھا سیدھا یہ بول رہے ہیں کہ ہم آگے آنے والے سمے میں اسرائیل کو بھی ٹکر دیں گے، لیکن ان کے خود کے کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اسی پرکار کے لیٹسٹ پاک میڈیا کی ایک سے ایک ویڈیو، لیٹسٹ نیوز اور ڈیبیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے دوستو۔